کا اجلاس اس وقت شروع ہو چکا ہے. آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، اس وقت پارلیمنٹ کا اجلاس شروع کر دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن آج کے لیے کیا حکمت عملی اپناتی ہے. اپوزیشن خاصی متحرک نظر آ رہی ہے. آج انہوں نے قرارداد کو پیش کرنا ہے اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے ان کے حوالے سے کہ آج وہ بہت متحرک ہے. اپوزیشن اپنی پوری تعداد شو کرنے کی کوشش کرے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس جہاں پر اجلاس شروع ہو گیا ہے اور اس وقت تلاوت قرآن پاک پیش کی جا رہی ہے. اس حوالے سے مزید بھی تجزیہ حاصل کرتے ہیں. ہمارے اسلام آباد کے بیورو چیف طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق چودھری، حکومتی ارکان، خاص ارکان اس وقت موجود ہیں. یہ کہنا میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا کہ یقینی طور پر آج کے اجلاس کو وہ اہمیت ضرور دینا چاہتے ہیں کہ اگر بولنے کا موقع دیا جائے تو وہ اپنا جواب ضرور دے سکیں. جی بالکل درست ہے. آج کے اجلاس میں حکومت کی حکمت عملی یہی ہے کہ ان کے ارکان پارلیمنٹ جو ہیں، ارکان قومی اسمبلی، علامتی طور پر کچھ ارکان شریک ہوں جنہوں نے کوئی ریلیونٹ بات کرنی ہوگی. جس طرح سے چیف وپ صاحب موجود ہوں گے، اس طرح پارلیمانی امور کے مشیر ہیں وہ بھی موجود ہو سکتے ہیں. علی محمد خان صاحب جو کہ وزیر مملکت ہے پارلیمانی امور کے، وہ بھی موجود ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ارکان موجود ہوں گے چونکہ آج جو ہے اطلاعات کے مطابق یا جو پروسیجر ہے اس کے مطابق چونکہ ووٹنگ نہیں ہونی، کوئی بڑا پروسیجر جو ہے سوائے اس کے ٹیک اپ کرنے کا نہیں ہونا، تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ حکومت کے اپوزیشن کی حکمت عملی یہ ہے کہ ان کے ارکان جو ہیں علامتی طور پر شرکت کریں. لیکن اپوزیشن کی نمائندگی ڈیفینیٹلی آج بھرپور طریقے سے ہوگی. ابھی ہماری اطلاعات یہ ہے کہ چونکہ اجلاس تو شروع ہو چکا ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کی صدارت میں اور تلاوت اور اس کے بعد نعت خوانی اور قومی ترانے کے بعد ہی اگلے آئٹم جو ہیں وہ ٹیک اپ کیے جائیں گے اور سامنے آئے گی صورتحال. لیکن بڑی بھرپور جو تھی متحدہ پارلیمانی پارٹی اپوزیشن کی، اس میں شرکت ہوئی ہے. 3 ارکان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی تک شریک نہیں ہو سکے، جن میں سے ایک جو رکن ہے وہ غالباً ملک سے باہر ہیں اور ایک رکن جن کا تعلق جو ہے پی ٹی ایم سے ہے، جو وزیرستان سے ہے، وہ اسیر ہیں، وہ جیل میں ہے. اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے عبدالاکبر چترالی جو ہیں وہ آج کی پارلیمانی پارٹی کی جو میٹنگ تھی متحدہ اپوزیشن کی اس میں شریک نہیں تھے، لیکن ویسے بھی جماعت اسلامی کے رکن ہیں. وہ جماعت اسلامی متحدہ اپوزیشن کے ساتھ عام طور پر اپنا الگ موقف اختیار کیا کرتی تھی. لیکن ابھی 157 یا 158 جو تھے اپوزیشن کے ارکان موجود ہیں، تو بڑی بھرپور نمائندگی موجود ہے اپوزیشن کی آج کے اجلاس میں. اپوزیشن کے سارے پارلیمانی قائدین جو ہیں وہ بھی اجلاس میں موجود ہیں. جی ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ حکومت کو تھوڑا کانفیڈنس حاصل ہوا ہوگا، جو خبریں آ رہی ہیں علیم گروپ کے حوالے سے کہ انہیں فی الوقت روک دیا گیا ہے کسی بھی طرح سے اپوزیشن کے ساتھ حامی ہونے میں. دیکھیں، جہاں تک تعلق پنجاب کی سیاست کا ہے یا پنجاب کے معاملات کا ہے تو وہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر علیم گروپ جو ہے وہ کچھ آئسولیٹڈ ہے یا خاموش ہے یا پھر ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کر رہا ہے، کیونکہ علیم خان صاحب ہیں ان کے بارے میں، ان کے گروپ کے بارے میں ابھی تک کوئی ایسی اطلاعات نہیں تھی کہ ان کے ساتھ بھی کوئی ارکان قومی اسمبلی شامل ہیں. پنجاب کی پالیٹکس کے حوالے سے یا بزدار صاحب کے فیوچر کے حوالے سے جب کوئی معاملہ آگے چلے گا تو پھر تو علیم خان کے ہونے یا نہ ہونے کا یا ان کے گروپ کے خاموش ہونے کا یا موجود ہونے کا کوئی فرق پڑے گا. لیکن جہاں تک قومی اسمبلی کے پروسیجر کا تعلق ہے، چونکہ ابھی تک کوئی رکن قومی اسمبلی ایسا نہیں آیا گزشتہ 1 ماہ میں 1.5 ماہ میں جب سے یہ بات چیت چل رہی ہے جس نے یہ کہا ہو کہ اس کا تعلق علیم خان کے گروپ سے ہے، علیم خان کے کیمپ سے ہے اور وہ اپنا فیصلہ جو ہے قومی اسمبلی میں ووٹ ڈالنے یا نہ ڈالنے کا علیم خان صاحب کے کہنے پر کرے گا. تو اس لیے یہ جو قومی اسمبلی کا معاملہ ہے، عدم اعتماد کا معاملہ ہے، اس میں علیم خان گروپ جو ہے اس طرح سے ریلیونٹ نہیں ہے میری ذاتی رائے میں. ٹھیک ہے، طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں اسی حوالے سے نہ صرف تجزیہ بلکہ تمام تر اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ان سے تجزیہ لینے کا سلسلہ ضرور جاری رہے گا. اس وقت جو اجلاس کی صورتحال ہے وہ آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ اپوزیشن نے بھرپور شرکت کی ہے آج کے اس اجلاس میں اور اس گرما گرم 3 نکاتی ایجنڈے کو جو شیئر کرنے کی بات ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسپیکر کی صوابدید کے حوالے سے آج جو قرارداد پیش کرنا چاہتی ہے اپوزیشن اس پر بات کی جاتی بھی ہے یا نہیں، یا پھر صرف دعائے خیر کے بعد ملتوی کر دیا جاتا ہے آج کے اجلاس کو. اس حوالے سے مزید بھی اپڈیٹ کریں گے. ایک دفعہ پھر سے رخ کر لیتے ہیں طارق چودھری سے، مزید بھی جانتے ہیں. طارق چودھری، یہ بتائیے گا کہ حکومت تو بہت ہی اپوزیشن بہت متحرک نظر آتی ہے، حکومت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑی گھبراہٹ ضرور نظر آ رہی ہے. Panel of Chairperson, in pursuance of Sub-Rule 1 of Rule 13 of the Rules of Procedure and Conduct of Business and National Assembly 2007, the following members in order of presence are nominated to form a panel of chairperson for this
session of the National Assembly of Pakistan, Mr. Amjad Ali Khan, Ms. Munazza Hassan, Mr. Imran Khattak, Sardar Ayaz Sadiq, Sayyid Ghulam Mustafa Shah, Engineer Sabir Hussain Kain Khani. In the absence of the Speaker and Deputy Speaker, National Assembly, the member having precedence among those present at the sitting shall take the chair. فاتح خوانی یہ ہمارا معزز MNA جو اس ہاؤس کا ممبر تھا، خیال زمان صاحب وفات پا گئے ہیں. سابق صدر جناب محمد رفیق تالڑ صاحب، وفاقی وزیر سید علی حیدر زیدی کے والد صاحب، MNA رضا ربانی کر اور مس ربانی کر کے والد، MNA ملک غلام محمد نور ربانی کر صاحب، MNA محترمہ تاشفین صفدر کے سسر، سابق MNA مخدوم خلیق الزمان صاحب، سابق MNA محترمہ بشرا رحمان صاحبہ، سابق وفاقی وزیر سینیٹر رحمان ملک صاحب، سابق MNA خدائے نور صاحب، وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور جناب ظہیر الدین بابر کے بھائی انتقال فرما گئے ہیں. میں نور حق قادری صاحب، جل مکسی میں 4 آدمی جو ہے وفات پائے، اس کے لیے پشاور میں 4 مارچ 2002 کو پشاور میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے دھماکے میں 70 افراد شہید ہوئے. ملک بھر میں دہشت گردی کے واقعات فوجی اور جی ایکس MNA غلام عباس قریشی صاحب، عبد الحق بلوچ صاحب، تھینک یو جی. نور حق قادری صاحب فاتحہ پڑھیں. عبد الحق بلوچ. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. ہمارے سابقہ موجودہ MNAs، سابقہ صدر، جتنے مرحومین کا ہمارے سیکورٹی فورسز کے جو جوان شہید ہو گئے ہیں مختلف واقعات میں، پشاور مسجد کے واقعہ کے شہداء اور جتنے مرحومین کا ذکر کیا گیا، ان کے لیے ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے پسماندگان اور وارثان کو صبر، اجر اور استقامت عطا فرما. اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم ونور قبورهم وعظم اجورهم وانت ارحم الراحمین. بحق اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. چونکہ یہ اس ہاؤس کا روایت ہے کہ جب بھی کوئی معزز ممبر وفات پا جاتا ہے تو اس کے احترام میں اس دن کا ایجنڈا جو ہے دوسرے دن کے لیے مؤخر کیا جاتا ہے. اور یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے، یہ 12ویں اسمبلی میں 9 مرتبہ، 13ویں اسمبلی میں 4 مرتبہ، 14ویں اسمبلی میں 6 مرتبہ اور موجودہ 15ویں اسمبلی میں 5 مرتبہ، یوں کل کل 24 مرتبہ اسمبلی کے حاضر ممبران کی وفات پر ہاؤس کی کارروائی کے بغیر اجلاس ملتوی کیا جاتا رہا ہے. لہذا آج بھی ہم معزز ممبر کی وفات پر اجلاس کی مزید کارروائی کی بغیر ملتوی کرتے ہیں. ہاں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی قرارداد پر میں آئین اور اسمبلی قواعد کے مطابق کارروائی کروں گا. The House is adjourned to meet again on Monday, the 28th March 2022 at 4 p.m. اپنے ویئرز کو بتاتے چلیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس 28 مارچ یعنی پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. اور نوٹ میں کہنا تھا آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسپیکر صاحب کا کہ ہاں میں نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے بھی، لیکن پیر کے دن کیونکہ اس ہاؤس کی یہ روایت ہے کہ جب ہی کسی رکن اسمبلی کے لیے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے تو اس دن اجلاس کو ملتوی کر دیا جاتا ہے اور ایجنڈے کو شامل نہیں کیا جاتا ہے. اس لیے اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے قومی اسمبلی کے اجلاس کو پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. بہت ہی مختصر ترین کارروائی تھی، یہ میٹنگ تھی آج کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں، جس میں اپوزیشن نے تمام تر طاقت کا تو ضرور دکھائی تھی، لیکن ان کی آج کی طاقت جو ہے وہ اب پیر کو دیکھنا ہوگی. اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ طارق چودھری موجود ہیں، ہمارے اسلام آباد کے بیورو چیف. طارق چودھری، ایز ایکسپیکٹڈ 28 تاریخ تک کے لیے اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا ہے.
जी बिल्कुल, जिस तरह से तजिया निगार कह रहे थे, हम भी कह रहे थे आज से नहीं कई दिनों से कि स्पीकर कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक हुकूमती जमात से होता है, लेकिन बहरहाल वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं, वो किसी इसी तरह की रवायत का सहारा लेकर आज के इजलास को मुलतवी एडजर्न करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपने देखा, हमारे नाज़रीन ने देखा कि स्पीकर साहब ने जैसे ही तलावत नात खानी और कौमी तराना हुआ तो उसके बाद उन्होंने जो साबिक मरहूमीन हैं या उनके अज़ीज़ व क़रीब हैं उनके लिए फातह खानी कराई और उसके बाद उन्होंने ट्रेडिशन का सहारा लेते हुए इजलास को 28 तारीख यानी सोमवार मार्च 28 तारीख सोमवार के लिए मुलतवी कर दिया। अब इस पे अपोजिशन का क्या रिएक्शन है वो थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। वो यकीनी तौर पर एहतजाज कर रही होगी, एहतजाज करेंगे, लेकिन ये ऐन वही हुआ है जिसकी तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है आज टेकअप नहीं करेंगे और इस ट्रेडिशन का सहारा लेते हुए इजलास को मुलतवी कर देंगे। तो वो जो है एज एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही हुआ है कि इजलास को मुलतवी कर दिया है 28 मार्च बरोज सोमवार के लिए। जी ठीक है, तारिक चौधरी ये बताइएगा कि ऑपोजिशन बारहा ये कह रही है कि अगर इतनी ही ताकतवर है हुकूमत और बार बार ये दावा कर रही है कि हम सरप्राइज देंगे, तो वो सरप्राइज आज के दिन ही क्यों नहीं देते, या सरप्राइज उसी दिन क्यों नहीं दे दिया गया जब दस्तखत किए गए थे करारदाद पर। आज भी ऑपोजिशन जिस तादाद में पेश हुई है उससे उनकी ताकत खासी नजर आती है, और फिर आज का जो एक्शन लिया गया है कौमी असेंबली में, जिस तरह से आगे कर दिया गया है, आज के इजलास को मुलतवी कर दिया गया है, उससे क्या हुकूमत की इस वक्त जो कॉन्फिडेंस है वो कम होती हुई दिख रही है? देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अपोजिशन से मुतहदा अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले अरकान की तादाद 162 है कौमी असम्बली में। आज 3 अरकान ने शरीक हुए, जिनमें एक जो है वो मुल्क से बाहर है, एक जो है वो जेल में है और तीसरे रुकन का ताल्लुक जमात इस्लामी से है, तो वो 3 मौजूद नहीं है। 159 जो है इजलास में मौजूद है। तो अपोजिशन ने तो अपनी ताकत का भरपूर इजहार किया। जहां तक ताल्लुक है नाराज अरकान का या जिनको मुनर्रफ अरकान कहा जाता है, वो अभी स्ट्रेटजी के मुताबिक आज के इजलास में नहीं आए और उनको सामने नहीं लाया गया, और यकीनी तौर पर उनको उस वक्त सामने लाया जाएगा जिस दिन वोटिंग की नौबत आएगी। वो इजलास जिस दिन भी होगा वो उस दिन वो अपने पते शो करेंगे। जहां तक ताल्लुक है हुकूमत का कि क्या हुकूमत के एतमाद में इजाफा हुआ है या कमी हुई है, और हुकूमत जो है कब अपने पत्ते शो करेगी, अपनी एतमाद का शो करेगी। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐलान किया है कि जो 27 मार्च का जलसा इतवार के रोज 3 बजे से दोपहर को जो है वो जिसका ऐलान किया गया है, उसमें अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे और उसमें अपने पत्ते शो करेंगे और जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड जो उनके बकौल उनके पास मौजूद है उसको खेलेंगे। लेकिन असूली बात जो पार्लियामानी बात यह है कि चूंकि तहरीक अदम एतमाद जो है वो कौमी असम्बली में पेश होती है, कौमी असम्बली के अरकान ने पेश करना होता है, तो अगर यहाँ 10 लाख लोग भी इकट्ठे होंगे या 20 लाख लोग इकट्ठे होंगे, एंड ऑफ द डे फैसला जो है पार्लियामेंट के ऐवान में होना है, जहाँ जिस शख्स के पास, जिस फरीक के पास मतलूबा तादाद यानी 172 मौजूद हुए तो फैसला वहां पर होगा। फैसला पार्लियामानी रवायत के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक कौमी असम्बली के अरकान ने करना है। जो ताकत का इजहार है वो बाहर मैदान में होगी, ग्राउंड पे होगी, सड़क पे होगी, अवाम में होगी। उसकी अलग से जो सियासी डायनामिक्स है, उसके अलग से सियासी इम्प्लीकेशंस हैं। लेकिन ये जो तहरीक अदम एतमाद है, इसका फैसला जो है 172 अरकान ने करना है कम अज कम, और ये फैसला जो है ईवान में ही होना है। वो 28 को हो, वो 1 अप्रैल को हो या 4 अप्रैल को हो, जब भी हो, ये तरीकाकार मौजूद है, ले डाउन है, मौजूद है आइन में। और कौमी असम्बली का जो को चलाने का तरीकाकार है जिसको कहा जाता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो उसमें जो तरीकाकार लिखा हुआ है उसके मुताबिक ये फैसला कौमी असम्बली के ईवान में होगा और मतलूबा अरकान की तादाद शो करने से ही होगा। ठीक है, कल वजीर दाखिला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इमरजेंसी का ऑप्शन हमारी जानिब से या मेरी जानिब से तो दिया गया था वजीर आजम साहब को, लेकिन वो आखिरी बॉल तक खेलेंगे। साथ ही साथ आमिर लियाकत साहब जब आज न्यूज के प्रोग्राम में आए तो उन्होंने कहा कि इदारे इमरान खान के साथ नहीं खड़े हैं। क्या लग रहा है, वजीर आजम बार बार सरप्राइज की बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ ये प्रेशर बिल्डिंग है या यकीनी तौर पर अगर एनालाइज किया जाए इस हुकूमत की सिचुएशन को या पोजीशन को, उनके पास कोई कार्ड नजर आता है? देखिए, उनके पास कौन सा कार्ड है ये तो हुकूमत बता सकती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने कार्ड सीने से लगा कर रखे हुए हैं,
لیکن اصولی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے عامر لیاقت صاحب کا کہا اور شیخ رشید صاحب کا کہا، تو شیخ رشید صاحب نے جو جب یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تھی، اس کے بعد جو پہلا اجلاس ہوا تھا مشاورتی سیاسی کمیٹی کا، اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ آن ریکارڈ کہا تھا کہ چونکہ یہ ساری سرگرمیاں جو ہیں سندھ ہاؤس میں ہو رہی ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا چونکہ یہ ساری سرگرمیاں جو ہیں وہ اس میں سندھ کا صوبہ بھی استعمال ہو رہا ہے تو سندھ میں گورنر راج لگایا جائے، لیکن جو حکمران جماعت ہے اس نے اس سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ جہاں تک ایمرجنسی کا تعلق ہے تو ایمرجنسی جو ہے وہ ماضی میں لگی تھی پرویز مشرف صاحب کے دور میں، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد ایمرجنسی لگانا، گورنر راج لگانا، یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت پاسبل اگر ہیں بھی تو ان کا طریقہ کار بڑا پیچیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی پریزنس کے اندر جو آپ بھی شیئر کر رہے ہیں، جس کا میں بھی ذکر کر رہی ہوں، کیا انالیسس بنتا نظر آ رہا ہے یہ جاننا چاہتے ہیں طارق، کیونکہ حکومت کی پوزیشن مسلسل دن کے ساتھ کمزور ہو رہی ہے، کہیں بھی وہ طاقت میں نظر نہیں آتے ہیں، اور اگر ایسا ہے بھی تو ان کی جانب سے نمبرز شو نہیں کیے گئے ہیں، جس طرح سے بار بار ہم اپوزیشن کا دعویٰ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن بار بار کہتی ہے اور نمبرز آتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں، ان کی جانب سیٹیں بھی آتی نظر آ رہی ہیں، حکومت کی جانب تو ایسا دکھ نہیں رہا، تو جتنا ڈیلے کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کہ حکومت کے اوپر پریشر بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، اور ساری کارروائی جو کہ ہونی ہی اجلاس کے ذریعے ہے، میرے خیال میں یہ ان کے لیے ایک بیڈ امپیکٹ ہوگا بعد میں بھی، اگر حکومت چلی بھی جاتی ہے تو امپیکٹ بہت برا ہوگا۔ دیکھیں، ظاہر ہے جب بھی کوئی حکومت کسی مشکل سے بچنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک عوامی طریقہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اس کا پارلیمانی اور آئینی طریقہ کار۔ تو جو بھی حکومت غلطیاں کرے اور سہارا لے قوانین کا تو یقینی طور پر وقتی طور پر تو شاید اس سے نجات مل جاتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ جو پیچیدگیاں ہیں ان کا کہیں نہ کہیں جواب دینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طارق چودھری، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، اس حوالے سے آپ سے تجزیہ حاصل کرتے رہیں گے۔ سینئر اینکر پرسن فار آج شوکت پراچا صاحب بھی موجود ہیں۔ شوکت صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج پوری قوت کے ساتھ، پوری ممکنہ قوت کے ساتھ آج اپوزیشن تو حاضر ہو گئی ہے اور اسی موڈ کے ساتھ لگتا ہے نظر آئے تھے کہ قرارداد جس پر دستخط ہو چکے ہیں اسے پیش کر دیا جائے، لیکن یہ موڈ فالو نہیں کیا گیا ہے آج اسپیکر کی جانب سے، ایکسپیکٹیشنز بھی یہی تھی۔ بالکل یہی توقع تھی کہ اسپیکر صاحب کسی طرح کوشش کریں گے کہ آج تحریک عدم اعتماد ٹیک اپ ہی نہ ہو سکے، کیونکہ جب سے یہ پروسیس شروع ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ہی ڈیلنگ ٹیکٹکس آ رہے ہیں۔ یہ پیورلی ایک پارلیمان کے اندر، اسمبلی کے اندر کا پروسیجر ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کبھی جلسے کا کہہ رہی ہے، کبھی کہتے ہیں 10 لاکھ بندے لے کے آ جائیں گے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک بھر میں اپنے ورکرز کو ابھار رہے ہیں۔ تو آج جو کچھ ہوا قومی اسمبلی کے اجلاس میں میرے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، ہم یہی سوچ رہے تھے، یہی سمجھ رہے تھے کہ حکومت ایسا ہی کرے گی، بلکہ ابھی تو یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ اسپیکر نے جاتے جاتے آج کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا، تو یہ نہ ہو کہ جب منڈے کو 4 بجے اجلاس ہو تو اسپیکر صاحب یہ کہہ دیں کہ چونکہ 63A پر ابھی سپریم کورٹ کے اندر کارروائی ہو رہی ہے تو میں ابھی اس کارروائی کا انتظار کروں گا۔ اگر ڈیلنگ ٹیکٹکس کی طرح ہی حکومت نے ہاؤس چلانا ہے تو پھر ایوری تھنگ از ایکسپیکٹڈ، لیکن جو آئین ہے 63A چھوڑیں، آپ 95 کی بات کر رہا ہوں جس کے تحت یہ قرارداد آئی ہے، اور ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں کارروائی اور طریقہ کار کے قواعد 2007 کے مطابق جو اس کا رول 37 کی سب کلاس 6 ہے، وہ سب کلاس 6 بڑی کلیئر ہے، اور جب یہ ٹیک اپ ہونی ہے تو 7 دن کے اندر اندر اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے، پہلے 3 دن نہیں ہوگی، اگلے 4 دن کے اندر ہوگی۔ اب اسپیکر اس کو کیا ٹوسٹ دیتے ہیں یا حکومت کے جو لیگل ٹیم ہے بابر امان اس کو کیا ٹوسٹ دیتے ہیں، ابھی دیکھیں نا 4 بندے حکومت کی لیگل ٹیم ہے جس میں فروغ نسیم صاحب جو وزیر قانون ہیں وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، پھر اٹارنی جنرل جو حکومت کے ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا کر 63A کے حوالے سے ہی وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، یعنی اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ 63A میں ووٹ دینے کا حق ہے اور بعد میں کارروائی کیا ہونی ہے اس پر ہم رائے دینے کے لیے آئے ہیں۔ فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ووٹ ہم منحرف اراکین کو ڈالنے ہی نہیں دیں گے۔ اسی طرح سے بابر امان ایک نئی کہانی لے کے آ جاتے ہیں، تو یا تو حکومت کی پالیسی ہے کہ کنفیوز کیا جائے اور اس سے ٹائم گین کیا جائے۔
ٹائم گین کرنے سے پتہ نہیں اتحادیوں کو ری ون اوور کرنا چاہ رہے ہیں یا جو اپنے منحرف اراکین ہیں. مثلا آج وزیر اعظم صاحب جو تقریر کریں گے مانسہرہ میں، اگر اسی طرح اپنے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو پھر رگڑا لگاتے ہیں، پھر ان کے خلاف بات کرتے ہیں، پھر ان کے گھروں پر حملے کرنے کی بات کرتے ہیں یا ان کے بچوں کو اسکول میں بائیکاٹ کرنے کے لیے انسائٹ کرتے ہیں، تو کیا وہ لوگ واپس آئیں گے؟ یہ بھی حکومت کے ذہن میں ہونا چاہیے. اتحادی اب بار بار میٹنگز کر رہے ہیں. ایم کے ایم کی کل پیپلز پارٹی سے ملاقات ہو گئی، جو امپریشنز آئے کہ آلموسٹ 80-90% ان کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا. اب میں نے خود بھی رات اپنے پروگرام میں ناصر حسین شاہ صاحب جو ان میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے بھی کنفرم کر دیا کہ ہاں معاملہ اب تقریباً حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. تو کیا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ڈیلے کر کے ہم ایم کے ایم کو یا کاف لیگ کے جو یعنی دوسرے اتحادی چودھری شجاعت حسین آج اسلام آباد کل پہنچ گئے تھے، آج پرویز الہی بھی آ جائیں گے اور ان کی ملاقات میاں شہباز شریف سے ہونی ہے. تو ڈیلینگ ٹیکٹکس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کی ٹیکٹک سمجھ نہیں آ رہی. شوکت پراچا آپ کی جانب پھر آئیں گے. ہمیں منیز جہانگیر سینئر اینکر پرسن آج نیوز نے جوائن کر لیا ہے. منیز، 10 لاکھ لوگ لانے کی بات کر رہے ہیں، سرپرائز دینے کی بات کر رہے ہیں حکومت کی جانب سے، لیکن 10 نمبر جو ان کو چاہیے، 10 لوگ جو ان کو اجلاس کے لیے چاہیے، اس کے حوالے سے موشن فیل کرنے کے لیے وہ نمبر نہیں ملتا. ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کر رہی ہے حکومت. کتنا ڈیلے کر سکتی ہے؟ دیکھیے، اگر حکومت چاہے تو ڈیلے تو کر سکتی ہے، مگر اس کے اندر آئین تو بہت کلیئر ہے جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ہے موشن 3 وہ 14 دن تو گزر چکے ہیں اور اب اس ہم نے جو ہے جو ایک ایم این اے اور ان کی وفات ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم نے ایک سیشن رکھنا ہے جو واقعی میں روایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر اس وقت غیر جو ہے یقینی صورتحال ہے. اس وقت these are not regular times. No confidence motion has been moved. So in that case آپ کو اسپیکر کو 14 دن کے اندر جو ہے اجلاس بلانا ہوتا ہے اور اس کے بعد 3 دن کے اندر اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہوتی ہے. اٹس ویری کلیئر. اور کل جو میری یہ بھی تھی کہ ایک دفعہ کانفیڈنس موشن ہو جاتا ہے تو پھر آپ سیشن کو اجرن نہیں کر سکتے اور یہ بھی ایک روایت ہے. ٹھیک ہے منیزہ، آپ کی آواز ہم تک ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. آپ سے دوبارہ رابطہ قائم کریں گے، مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے. شوکت پراچا آپ کی جانب آتے ہیں. بات کر رہے تھے ہم ڈیلینگ ٹیکٹکس کی. حکومت جو آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ حکومت کیا اسٹریٹجی رکھتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن اس وقت جو حکومت کے اتحادی ہیں ابھی تک، کیونکہ ان کی جانب سے کچھ ڈکلیئر نہیں کیا گیا ہے، ان کے حوالے سے کچھ کہہ سکتے ہیں ہم؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن کہا جاتا ہے متحدہ کی جانب سے، ایم کے ایم یہ کہتی ہے کہ ہم جو ہے حکومت سے مطمئن نہیں ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو کر بڑی پازیٹیو باتیں کرتی ہے، لیکن حکومت کو انتظار کرنے کا بھی کہتی ہے، ان کو یکسر منع بھی نہیں کرتی ہے. اگر ہم کاف لیگ کی بات کرتے ہیں تو وہیں پر کچھ اس طرح کی ہی فلکچویشن نظر آتی ہے ایٹیٹیوڈ کے اندر. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو اتحادی ہیں وہ بھی کنفیوز ہیں، اسی لیے حکومت کنفیوز ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹلی کوئی ایک پارٹی چوز نہیں کر رہے حکومت کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ نہیں؟ دیکھیے، ایک چیز بڑی کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ اتحادی حکومت کے تھے، یہ اپوزیشن کے نہیں تھے. حکومت کے اتحادی اب اپوزیشن سے مل رہے ہیں تو بنیادی طور پر نقصان تو حکومت کا ہو رہا ہے. یعنی آپ کے اتحادی جب آپ کی بجائے آپ کے مخالفین کے ساتھ نشستیں کر رہے ہیں اور بار بار نشستیں کر رہے ہیں تو وہ یقیناً حکومت کے لیے ایک نقصان ہے، نہ کہ اپوزیشن کے لیے. دوسری بات، جو ان کے اعلان میں ان کے فیصلے میں تاخیر ہوئی، وہ بنیادی طور پر جو پاکستان میں او آئی سی کا اجلاس تھا تو کچھ اس وجہ سے بھی تھوڑا بیک فٹ پہ ہر کوئی رہ گیا کہ چلیں ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے پاکستان کے اندر، 45 ممالک کے وزارتی سطح کے وہ لوگ آئے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہو سکتا ہے آج اعلان ہو جائے یا میکسیمم کل تک اتحادی یا پرسوں تک اتحادی اعلان کر دیں گے، لیکن یہ ڈیلے نہیں ہو سکتا معاملہ. نہ حکومت ڈیلے کر سکتی ہے مین پی ٹی آئی، نہ اتحادیوں کو اگر حکومت کے ساتھ فرم رہنا ہے، کچھ بارگین کر کے کچھ مزید حاصل کرنا ہے تو وہ بھی ان کو بھی اپنا فیصلہ کرنا ہوگا
کیونکہ انڈیفینیٹلی آپ دیکھیں اس غیر یقینی کی کاسٹ ملک کے لیے بہت پڑ رہی ہے. ایک آئینی اور قانونی عمل ہے, اس کو مکمل ہونا ہے. اسپیکر چاہے جتنے مرضی بہانے بنا دیں, وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیں. سپریم کورٹ بھی کانشیس ہے. سپریم کورٹ کل آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے جو آبزرویشن دی تھی کہ ووٹنگ تو ہونی ہے ہر حال میں, ڈیفیکٹڈ جو منحرف یا ناراض اراکین ہیں ان کا ووٹ تو پڑنا ہی پڑنا ہے. بعد میں دیکھنا ہوگا کہ شمار کہ ان کو سزا کیا ملتی ہے. آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے واضح کر دیا تھا کہ ووٹ کاسٹ اور شمار بھی ہوگا. لہذا حکومت کے پاس جو وہ سوچ تھی کہ ہم کسی طرح سے اپنے ناراض اراکین کا ووٹ بھی نہیں ڈالنے دیں گے, اور اگر انہوں نے ووٹ ڈالا تو شاید اسپیکر صاحب جو ہے وہ اس کو انویلڈ قرار دیں گے, تو اب اس اسٹیج سے ہم نکل آئے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا نون لیگ کے محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ زبیر صاحب, آپ نے وقت نکالا آج نیوز کے لیے. آج ایک خط لکھا گیا ہے شہباز شریف کی جانب سے, اور یہ کہا گیا ہے کہ اپنی جو ذمہ داری ہے اسپیکر صاحب پوری نہیں کر سکے ہیں, اور آج ہم نے دیکھا کہ اس خط کے باوجود بھی آج کے اجلاس کو تو ملتوی کر دیا گیا ہے پیر تک کے لیے. تو نون لیگ اب کیا حکمت عملی رکھتی ہے تمام تر اپوزیشن کے ساتھ؟ دیکھیں نا, ابھی تو میٹنگ ہو رہی ہے کہ اس کا رد عمل کیا دیا جائے. ایک چیز تو بالکل ظاہر ہے سب کے لیے دیکھنے کے لیے کہ حکومت یہ نو کانفیڈنس موشن ہار چکی ہے. اگر ان کے پاس نمبرز ہوتے, اگر ان کو یقین ہوتا کہ اپوزیشن کے پاس 172 نہیں ہے, تو وہ تو جلدی یہ قصہ ختم کرتی اور آگے بڑھتی. بلکہ آج ہی ڈیفیٹ کر سکتے تھے اگر ہاؤس میں ممبران ان سے زیادہ ہوتے اپوزیشن کے مقابلے میں. تو اگر وہ حکومت کے حق میں ہوتا تو یہ تو آگے چل ہی نہیں سکتا تھا معاملہ. لیکن یہ بالکل کلیئر ہے, اور آپ نے اسمبلی میں دیکھا کہ سیٹیں بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے وہ جو سینیٹرز ہیں یا نن الیکٹڈ ایڈوائزرز ہیں, رزاق داؤد بھی بیٹھے تھے اور شوکت کریم جنہوں نے ووٹ بھی نہیں دینا, اور شبلی فراز بیٹھے تھے. تو عمران خان کو اپنی کون سی جنگ ہو رہی ہے؟ یہ جو کہتے ہیں آخری بال تک کپتان کھیلے گا, آخری بال تک, ایک تو یہ کرکٹ نہیں ہے, یہ قومی ایک اہم ترین مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے حکومت کو کہ اس وقت حکومت میں کوئی کام نہیں ہو رہا. پاکستان میں تمام چیزیں بند پڑی ہوئی ہیں, کوئی فیصلہ سازی نہیں ہو رہی ہے. 4 ہفتوں سے کابینہ کا اجلاس نہیں ہوا. تو اس کو جتنی دیر یہ آگے ٹالیں گے تو اس میں سب سے زیادہ براہ راست نقصان پاکستان کا ہوگا, پاکستان کی معیشت کا ہوگا. تو ایک تماشا بنانے کے بجائے ان کو چاہیے کہ جی کیا ہوا, ہارتے بھی ہیں جیتتے بھی. دنیا میں کیا کوئی اپوزیشن میں بیٹھتا ہی نہیں ہے؟ 40 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں نواز شریف کو سیاست میں آئے تھے, صرف 10 سال حکومت کی ہے انہوں نے, وہ بھی 3 مختلف ادوار میں. اپوزیشن میں بیٹھے ہیں باقی سارے عرصے. یہ میرا خیال ہے عمران خان کو کسی کو بتانا چاہیے, ان کی لیڈرشپ کو, کہ جی کپتان بڑا جو بھی کرکٹ میں عظیم کھلاڑی تھا, لیکن یہ سیاست کا ہے, اس میں ظاہر قومی معاملات ہیں. اور بہت ہی افسوس ہوا کہ اتنی چیز کو وہ نہیں کر سکتے, ٹیبل کر سکتے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے رہنما مسلم لیگ نون محمد زبیر صاحب, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کرکٹ نہیں ہے جس پر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آخری گیند تک کھیلیں گے. غیر یقینی صورتحال ہے, ملک کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے, اور ان کو کسی کو بتانا چاہیے کہ ہار جیت ہوتی رہتی ہے اور انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے. آپ کو بتاتے چلیں کہ آج قومی اسمبلی کا اہم اجلاس جس کو اب پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے.